ہم جب جہلم تشریف لے جا رہے تھے نا، جہلم ویسے تو میں کبھی نہیں کہتا میں تشریف لے جا رہا تھا، میں جا رہا تھا، لیکن وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تشریف لے کے جا رہا تھا ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں جو ہم نے تھیں ان میں یہ بھی کچھ سوالات تھے، وہ اس سے متعلق بھی تھے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں جب کوئی الفاظ آتے ہیں تو آپ ان کو بغیر تعویل کے ان کی شخصیت کو مجروح کر دیتے ہیں. آپ حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہو، لیکن وہی صحیح مسلم کی حدیث جب عبداللہ بن عباس کے بارے میں ہے، حضرت علی کے بارے میں، تو وہاں کچھ اور ایک دم گھما دیتے ہو بات کو. تو اس طرح ہم نے بہت ساری مارکیٹ میں خاندانی چیزیں تیار کی ہوئی تھی. اس کا مطلب آپ کو حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہو تو ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز آئے جس کا غلط مطلب بھی نکل سکتا ہو صحیح بھی، تو آپ صحیح نکالتے ہو. وہی الفاظ حضرت معاویہ کے بارے میں آئیں گے تو آپ کو ایک دم آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس کا مطلب آپ کو حضرت معاویہ سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، یہ کوئی حق بیانی نہیں ہے. اور یہ ذاتی مسئلے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو عملی زندگی چھوڑ کر لوگوں کو فضول چیزوں میں الجھانا شروع کر دیں. ان کے انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. جیسے میں اگر حجاج بن یوسف کے حق میں تقریر کرنا شروع کر دوں، اب کیا ہوگا کہ میرا امیج دنیا کے سامنے جائے گا کہ بھائی ان کی نئی تحقیق مارکیٹ میں آئی اور حجاج بن یوسف سے محبت کرتے ہیں. اب جتنے محبین ہیں وہ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. اب میں حجاج کے خلاف کوئی لفظ برداشت، اس کے ہر ظلم کی تعویل کروں گا میں. اور اگر مجھے اس سے نفرت ہوگی اور میں اس کے خلاف بیانات شروع کر دوں تو اس کے اچھے کاموں کو بھی میں غلط رخ پہ لے کے جاؤں گا، کیونکہ میرے گرد جو مجمع اکٹھا ہو رہا ہوگا وہ ان لوگوں کا وہ جو حجاج سے نفرت کرتے ہیں. تو آپ میں فالٹ یہ ہے کہ آپ نے ایسا ٹاپک چنا کیوں جس کا انجام یہ ہو. آپ پریکٹیکل باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے حضرت معاویہ کو معاذ اللہ نقل کفر، ہمیں تو یہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اتنا برا بلا کہہ دیا کہ اب آپ کو ان کی اچھائی میں جتنی حدیثیں ہیں ان کی تعویل کرنی پڑیں گی، اور ان کے اگینسٹ جو حدیث جا رہی ہے اگر اسی قسم کے الفاظ اہل بیت کے بارے میں ہو تو اہل بیت کے بارے میں ان حدیثوں کا میں آپ کی کا مطلب کچھ اور ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں مطلب کچھ اور ہے. حضرت معاویہ پہ سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ گالیاں دلوایا کرتے تھے. اس میں سب و شتم کے الفاظ ہیں نا. سب کے معنی عربی میں گالی کے بھی ہوتے ہیں. کسی کی پالیسی سے اعتراض کرنا اس کو بھی سب کہا جاتا ہے. جب حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے نا سب کیا کرتے تھے تو انجینئر صاحب ترجمہ کرتے ہیں گالیاں دیتے تھے. لیکن جب عبداللہ بن عباس اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپس میں یتصابانی، کہ وہ ایک دوسرے پہ سب کر رہے تھے، تو یہاں گالیاں نہیں ہیں، یہاں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور کر کیوں رہے تھے؟ حضرت معاویہ اگر سب کر رہے تھے تو اس کی بیس کہتے ہیں غلط ہے، حکومت چاہتے تھے، امت میں لڑوانا چاہتے تھے. لیکن علی اور ابن عباس آپس میں سب کر رہے تھے تو وہاں انسان ہے، رشتہ دار ہے، آپس میں ہو ہی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ان کو محقق کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ محقق. اور لوگ دیکھو کیسے دیوانے ہو رہے ہیں. ہم تو عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ان دونوں سے بھی عقیدت کرتے ہیں. تو ہم تو معاویہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو مطلب وہاں ہے وہی حضرت معاویہ کے بارے میں بھی وہی مطلب ہے.